الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت آج ہمارے پیش نظر ہے، اور یہ ایک اہم آیت ہے جس کا موضوع اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت کی پہلی منزل خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ غور فرمائیے، یہاں خطاب ہے یا ایہا الناس سے، اور پہلا مطالبہ یہ ہے اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پالنے والے کے غضب سے بچو، اپنے رب کے دنیاوی عذاب سے بچو اور اس کے اخروی عذاب سے بچو۔ اتقوا ربکم، اور یہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہاں جو نکتہ ہے کہ جو خالق ہے وہی رب ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی رب ہے۔ یعنی خالق اور چیز نہیں ہے اور رب اور چیز نہیں ہے۔ ایک تصور ہے ہندو مت میں کہ برہما تخلیق کا خدا ہے اور وشنو ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ دو الگ الگ خدا ہیں۔ برہما اب اس دنیا سے غیر متعلق ہے، برہما کا اب اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس نے پیدا کر کے اس نظام کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ وشنو ہے جو ربوبیت کے کام انجام دے رہا ہے۔ تو اسلام کے نزدیک اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جو خالق بھی ہے اور جو رب بھی ہے، اور اسی کا تقوی اختیار کیا جانا چاہیے۔ تو اب دیکھیے، یہاں تین باتیں اب تک ہوئی ہیں، ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ پہلی چیز ہے تقوی کی، جس کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری چیز بتائی گئی ہے کہ وہ رب ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جو رب ہے وہی خالق ہے، اور جو خالق ہے وہ وہی رب ہے۔ اب یہاں ایک چوتھی چیز آ رہی ہے، من نفس واحدہ۔ سارے انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا گیا ہے، حضرت آدم سے پیدا کیا گیا۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، سارے انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے ایک نفس سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس ایک نفس حضرت آدم سے ان کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کے ذریعے سے، حضرت آدم کے ذریعے سے اور حضرت حوا کے ذریعے سے، بَثَّ مِنْهُمَا، پھیلا دیا دونوں کے ذریعے سے، ان گنت اربوں کروڑوں انسانوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ رجالاً کثیراً، رجالاً کثیرا، ونساء، اور عورتوں کو بھی۔ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب ہے، اور تقریباً مردوں اور عورتوں کی نسبت 50-50 کی رہتی ہے، کبھی 49-51 ہو جاتے ہیں، کبھی 48-52 ہو جاتے ہیں، کبھی 50-50 ہو جاتے ہیں، کبھی یہ تھوڑے سے زیادہ، کبھی وہ زیادہ۔
لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ مسلسل لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک ازدواجی سلسلہ ان کا جاری ہے، اور افزائش نسل کا ایک انتظام ہے اللہ کی طرف سے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں، لوگ مر بھی رہے ہیں۔ کیا نظام ہے! وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اب دیکھیے تقوی کا لفظ پہلے بھی آیا تھا، وہاں کہا گیا اتقوا ربکم۔ اب یہاں اللہ کا نام لیا گیا اور کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے دنیوی عذاب سے بچو، اللہ کے اخروی عذاب سے بچو، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب سے بچو، حرام چیزوں کو کرنے سے بچو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم لوگ مانگتے ہو، اور دوسری بات فرمائی والارحام، یعنی اتقوا الارحام، اور رحم کو کاٹنے سے بچو، قطع رحمی سے بچو۔ ارحام جمع ہے رحم کی، رحم ہا کے زیر کے ساتھ، رحم بچے دانی کو کہتے ہیں، بچے دانیوں کو کاٹنے سے بچو۔ اب ذرا سلسلہ کلام کو جوڑ لیجئے۔ پہلے بتایا گیا کہ ساری دنیا کے انسان اصل میں ایک ہی ہے، یہ کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سانولے بھی ہیں، چپٹے بھی ہیں، چینی بھی ہیں، نیگرو بھی ہیں، ہندوستانی پاکستانی بھی ہیں، اور اس میں یورپین اقوام بھی ہیں، لیکن ہیں سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد، اور سب پیدا کیے گئے ہیں ایک اللہ کی طرف سے، جو رب بھی ہے اور خالق بھی ہے، اور جس کا تقوی مطلوب اور مقصود ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی کے نتیجے میں خاندان بنتا ہے، اسی اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو پھیلایا ہے، تو اب رحم کو کاٹنے سے بچو، بچے دانیوں کو کاٹنے سے بچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ واتقوا الارحام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قطع رحمی سے بچو، رحم کو کاٹنے سے بچو، رشتوں کو کاٹنے سے بچو۔ جب ایک مرد اور عورت کی آپس میں شادی ہوتی ہے اور ایک ادارہ وجود میں آتا ہے خاندان کا، اسی کے نتیجے میں رشتے بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ماں کا رحم ہوتا ہے، یہ ماں کی کوکھ ہوتی ہے جس کے اندر سارے رشتے بنتے ہیں۔ باپ اگر کوئی بنتا ہے، ماں بنتی ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، تمام ددیالی رشتے بھی اور ننیالی رشتے بھی اگر بنتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں۔ تو اسی سے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھو، رشتوں کو مت کاٹو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔